صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. کہ اب میرے نگاہوں میں بے جچتا نہیں کوئی، اب میرے نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. پر یہ جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. کہ یہ شان لطافت ہے، ویسایا نہیں کوئی. یہ شان لطافت، یہ شان لطافت، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ارے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں اور یہ دور سے کہتی ابھی تک شب میرا، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی. دیدار کی طاقت ہو. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی نعمت، کوئی عزت، کوئی دولت بخشی. اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. کہ دیدار کی طاقت ہو، نہ تو دیکھے موسیٰ نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے.
کہ دیدار کی طاقت ہو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہ ہو۔ اور بادب نصیب آدم چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ مرید ہو، بادب مراد اور بے ادب بد نصیب۔ اللہ سب کو ادب کی دولت عطا فرمائے۔ تو شاعر نے بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آؤ، اللہ کے ولیوں کی محفل میں آؤ، ذکر اللہ کی محفل میں آؤ، تو فرمایا کہ سراپا ادب بن کے آؤ، یہ نیت کر کے آؤ کہ ہم نیک اولیاء اللہ صالحین کی محفل میں جا رہے ہیں، ہمیں کتنا فیض ملے گا کہ ازل پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ میرے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، یہ سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، رے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، ہاں میرے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہ اور سرکار کے رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی۔ انہوں نے عاجزی کی، راضی کرنی چاہیے، لیکن ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، اب میرے نگاہوں میں ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وہ وقت کے امام ہو گئے، وہ وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، واسطہ دیا آپ کا، واسطہ دیا آپ کا، تو میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، شان دیکھ کر، ارے بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ میراج کی رات کھڑے سب
بسب انبیاء کھڑے سب بسب انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب امامت ہوتی ہے نماز اقصا میں یہ سلتا آیا ہمارے اول آخر کے ہاتھ باندھے ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام کھڑے سب بسب انبیاء کھڑے سب بسب انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے میرے مصطفیٰ امام ہو گئے فرش سے وہ جا کے عرش پر فرش سے وہ جا کے عرش پر کہ رب سے ہم کلام ہو گئے رب سے ہم کلام وقف نعت خوانی ایریا وقف نعت خوانی ایریا تیرے صبح و شام ہو گئے تیرے صبح و شام ہو گئے اور ایک معرفت کا کلام اور اتنا کثرت سے پڑھا ہے تو پنجابی میں ایک سمجھ آ جائے گا میں لاجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے کہ میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہے اور دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جنا دے پیر رس جاور او جو دیوی مرے رہے اور جنا باغانو نت پانی ملے مرشد دی نسبت دا پھول رہی دے ترو تازہ بوٹے بت ہرے رہے اور کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاون دی میں لاجپالا دا منگدا میرے پلے برے رہے نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت
ہے لاسانی کیسے دے رہے جو بڑھ کے قسم رکھ دی کرے رہے اب تو سنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا قرآن کریم کی 3 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دوران نام پیر طریقت خواجہ سید مبشر حسین چشتی صاحب کے مرید خلیفہ جناب محمد فہیم چشتی صابری صاحب تشریف لائے دل کی اطراف گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے یعنی اللہ کے ولی اللہ کے پیارے اور اللہ کی محبت رکھنے والے رب کی بارگاہ میں مقبول بندے اللہ نے انہیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا اور دنیا میں بے خوف اور بے غم کر دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایمان والے بھی ہیں اور صاحب تقویٰ بھی ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِالْآخِرَةِ دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ ان آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ بے خوف ہیں اور بے غم اور مومن ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے برزخ کی زندگی بھی کامیاب ہے اور حشر کی زندگی بھی کامیاب ہے تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں قیامت تک دنیا میں ولی آتے رہیں گے اولیاء آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں گے اور جن کا آج ذکر ہو رہا ہے وہ پیران پیر ہیں وہ حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی ولایت عطا فرما دی یہ مادر ذات بنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کی منزلیں عطا فرما دی نبی پاک حضرت پیران پیر کے والد کے خواب میں آئے اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابو صالح تمہیں مبارک اللہ نے جو تمہیں ابن پیدا کا کیا وہوا ولی کی یہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ فرمایا یہ میرا بھی محبوب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے وَسَيَقُولُ لَهُ شَانٌ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فرمایا اس کی شان اولیاء اعظام میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء مرسلین میں ہے کہنے کا مطلب کیا ہے فرمایا نبیوں میں کوئی مجھ جیسا نہیں رسولوں میں کوئی مجھ جیسا نہیں اور ولیوں میں کوئی میرے بیٹے عبدالقادر جیسا نہیں کہ جو محمد
کے سردار ہیں۔ حضرت غوث پاک سے کسی نے عرض کی نام ہے عبد القادر، نام ہے سید عبد القادر اور لقب ہے محی الدین۔ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، غوث العظم بھی آپ ہی کا لقب ہے، شیخ الاسلام والمسلمین بھی آپ ہی کا لقب ہے، شہنشاہ ولایت یہ بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ اور فرمایا سلطان اولیاء فی البحر بر والبحر، فرمایا یہ بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ اللہ نے بڑے کمالات عطا کیے ہیں، بڑے مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اتنی برکت عطا کی، جو آپ کے نام پڑھ کے دعا کرے اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کا ختم قاضیہ پڑھ لیا جائے، 2 رکعت نماز نفل غوثیہ پڑھ لی جائے، اور فرمایا کہ پھر بغداد کی طرف 11 قدم اٹھائے اور پھر نبی پہ درود پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے وسیلے سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے، اللہ اس کی دعا کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت متا علمت انک ولی اللہ، آپ کو کب پتا چلا اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں 12 سال کا تھا، انا ابن 10 سنین واخرج من دارنا، میں 12 سال کا تھا، اپنے گھر سے نکلتا، واذهب الى المکتب اور مدرسے جاتا، تمشی حولی، فرمایا میرے ارد گرد اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے، فار الملائکۃ علیہم السلام، میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا تھا۔ جب مدرسے میں پہنچتا یقولون یفسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا، آپ فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں طلباء وہ بیٹھنے والے مجلس میں آنے والوں جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ حتی یجلسا، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں بیٹھ جاتا، یعنی بچپن کے اندر آپ نے ولایت کو پا دیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ نے اس سلسلے کو روکا نہیں۔ ماں کی بات ہم عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، کہا بیٹا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اماں بغداد۔ کیا کرو گے؟ امی جان 2 باتیں، 2 کام کروں گا، اشتغل بالعلم وحضور الصالحین، میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھوں گا، نبی کی شریعت کو سیکھوں گا، وحضور الصالحین، جہاں جہاں اللہ والے ملیں گے میں ان کی زیارتیں بھی کروں گا۔ اللہ والوں کی، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی زیارتیں کیا کرو، ان کے مزاروں پہ جایا کرو، ان کی خانقاہوں میں آستانوں پہ جایا کرو، ان کی صحبت پہ بیٹھا کرو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، معرفت اور حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ میاں اللہ اللہ تو ہم کرتے ہی 28 سال ہو گئے مجھے بھی امامت کرتے ہیں، اور دن رات اللہ اللہ میں گزرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جب مرشد اللہ اللہ کرتا ہے نا پھر کوئی اور ہوتا ہے، مرشد جب اللہ اللہ کرواتا ہے نا پھر پڑھ ذکر کر لا الہ الا اللہ، پھر وہ کلمہ چلتا ہے۔ کلمہ بھئی کلمہ کیسے چلتا ہے؟ میاں کلمہ ایسا چلتا ہے کہ دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، روح بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں علی پی اللہ چمبے دی پوٹی تے مرشد منے وچ لاہی، اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے خانے میں ہے، تو جہانوں کی
جذبات دا پانی ملیا تے ہر نگین جائی بوٹی اندری مشک مچایا تے جا پلنے تے آئی ہو سکے یہ شعر میرے ساتھ ہے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائے ہو علم دین کی راہ کے مسافر بن گئے دین کے طالب علم بن کے حضرت پیران پیر غار سے نکلتے ہیں اس لیے غزوہ سے بات فرماتے ہیں زہری جس قدر بھی بیماریاں ہیں باطنی جس قدر بھی بیماریاں ہیں تمام کے لیے شفائے کلی کا کام دین کا علم کرتا ہے اور سنو توجہ کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اغدو عالما کنز المال کی حدیث ہے جلد 10 صفحہ نمبر 143 فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اغدو عالما عالم بنو کیا بنو عالم بنو او متعلما یا دین کے طلباء بن جاؤ او مستمعا یا دین سننے والے بن جاؤ او محبا عالما یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ فلا تکن خامسا فتهلكا فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جاؤ گے اس لیے علم بہت ضروری ہے علم انسان کے اندر نکھار لاتا ہے علم ماں باپ کا ادب لاتا ہے فرمایا علم دین کا انسان کو عاجزی سکھاتا ہے آپ دیکھیں بچہ جب اسکول جاتا ہے دیکھتے ہیں بستہ آگے لٹکایا ہوتا ہے یا پیچھے پیچھے تو یہ اشارہ ہے یہ پیچھے ہی رہ جائے گا یہ دنیا میں رہ جائے گا یہ علم دنیا میں رہ جائے گا اور قرآن کو کبھی پیچھے کیا سینے سے لگا کے چلتا ہے بارے کو سینے سے لگا کے چلتا ہے کو اشارہ دیا یہ تیرے ساتھ آگے بھی جائے گا فرمایا یہاں بھی تیرے ساتھ قبر میں بھی تیرے ساتھ برزخ میں بھی تیرے ساتھ حشر کے دن بھی قرآن تیرے ساتھ ہوگا فرمایا قرآن سے یاری لگا لے صحب قرآن سے یاری لگا لے یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا وہاں بھی پار ہو جائے گا اور ایک اور فرق بتاؤں دنیا کا اور دین کے علم کا کالج میں پڑھنے والے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے وہ اگر مالدار ہو جائے عہدے والے ہو جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹا ہی نہ ناراض ہو جائے ڈرتے حقیقت ڈرتے ہیں کہ ماں باپ ہی ناراض نہ ہو جائے بنگلے کوٹھیاں ہیں کاریں ہیں اور ڈر ڈر کے ماں باپ بات کرتے ہیں کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے اور خرچہ ہی کہیں نہ روک لے تو یاد رکھو جو ماں باپ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے اچھا خرچ وہ ہے جو ماں باپ کے اوپر کیا جائے کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا اجر نہیں جتنا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا بندہ سمجھتا نہیں جب دنیا میں ہوتا ہے لڑتے رہتے ہیں جب چلا جاتا ہے تو پھر روتے ہیں پھر سوائے پچھتاوے کے کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے فرمایا اس لیے کہ جو ماں باپ کے اوپر خرچ کرے فرمایا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ رہا ہے تو اللہ اگر ماں باپ کے اوپر خرچ کرے گا آج فرمایا اللہ کہیں گنے تجھے اس سے زیادہ عطا کرے گا میرے سے پوچھو خدا کی قسم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلسل پڑھ کے بول رہا ہوں میں ٹائم خانی میں ایک مکان کسی دور میں 1,20,000 کا لیا تھا ماں نے کہا بیٹا حافظ ہے میں چاہتی ہوں مجھے عمرہ کرا پیسے نہیں تھے میں نے مکان بیچ دیا مگر ماں انہیں عمرے کا بولا ہے مکان پھر بھی آتے رہیں گے ماں تو پھر نہیں ملے گی خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مکان بیچ دیا عمرہ کرایا اور دوسرے سال اللہ نے مکان بھی دے دیا مجھے بھی عمرہ کرا دیا لیکن نیت ہو تو کرم نوازیاں ضرور ہوتی ہیں اگر دنیا کا عہدہ سیکھ لے یونیورسٹی میں کالج میں پڑھنے والا میں ہر
سارے کو نہیں پھیلاتے، اچھے لوگ بھی بن جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاشرہ جو بتا رہا ہے، لیکن اگر بیٹا حافظ قاری عالم بن جائے، عالم بن جائے تو پھر یہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ دین ادب سکھاتا اور ادب نہیں ہے تو پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت غوث پاک فرمایا دین کے طالب علم بن کے نکلے ہیں، ماں نے کہا بیٹا عبد القادر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، بیٹا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اللہ سے لو لگا لینا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچا کلام کرنا، اگر تیری زبان میں سچائی جاری ہو گئی تو تاثیر بھی آ جائے گی، تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتی ہیں ماں کا سبق میں نے یاد رکھا، میں بغداد پہنچا، 10 سال میں نے علم پڑھا۔ کتنے سال؟ 10 سال علم پڑھا۔ فرمایا کہ 488 ہجری کے اندر بغداد کی سرزمین حضرت پیران پیر کے قدم مبارک چوم لیے۔ فرمایا غوث پاک کے قدم چومے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے 25 سال مجاہدے کیے۔ 10 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 35۔ اور 15 سال کی عمر میں نکلے تھے 50۔ عمر 91 سال پڑی ہے، ظاہری عمر 91 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال مجاہدے کیے، بھوکیں بھی کاٹی ہیں، اور دن روزے میں گزر جاتا، رات عبادت میں گزر جاتی۔ فرمایا کہ بغداد کی سرزمین ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، آپ نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ الف لام میم سے تلاوت جو شروع کی ہے، سمایا بغداد کے اندر مؤذنوں نے فجر کی اذانیں دی ہیں، آپ نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے۔ دوستاں غور کرنا، مسلمانہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 15 سال گزر گئے۔ کتنے؟ فرمایا کہ آپ ایک قرآن روز رات کو پڑھ دیتے تھے، اور ہم کہتے ہیں قادری قرآن کو دیکھا غوث پاک قرآن سے پیار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا رمضان آتا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ صبر ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حضر ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا طالب علمی کا دور ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز مہینے بے کساں ایک قرآن دن میں پڑھ لیا کرتے تھے، ایک رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو قرآن سے بڑا پیار تھا، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے۔ دوستا تو بھی پڑھا کر۔ فرمایا 40 سال تک یہ حالت تھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے تلاش تھی، کوئی اس دور کا آدمی، عام آدمی بشرا تھا، گاڑی کا اور امامہ ہوتا تھا، سنتوں پہ لوگ چلتے تھے۔ یہ 500 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عام بندے کا اتنا تقویٰ تھا، طہارت تھی، کوئی جھوٹ فراڈ نہیں، دھوکہ بازی نہیں، وعدہ خلافی نہیں، اور لوگوں کے مالوں پہ کوئی غاصب نہیں۔ لیکن فرمایا غوث پاک تو وقت کے عالم تھے، حافظ و قاری تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن کہتے تھے پھر پیر کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے۔ اب تو دور ہی میاں بڑا فرقیدہ ہے، اب تو بہت زیادہ ضرورت ہے پیر کی۔ فرمایا فرماتے ابو سعید مخزومی کے مرید ہو گئے، پیر کامل کے مرید ہو گئے، آپ نے خرقہ ولایت بھی عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جو نبی کو جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، کچھ خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ سیرت غوث سکران والا لکھتا ہے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے امام الانبیاء کی زیارت کر لی، میں جاگ کے حضور کی زیارت کر رہا ہوں، اور میں ہم کہتے یا اللہ یہ رات ایسی بنا دے، وہ گھڑیاں ایسی بنا دے، کوئی ساتیں ایسی بنا دے، ادھر آنکھ لگے ادھر جسم جاگو، اور نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے کہ سرے میں پھر کرم اتنا سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے۔
نظریں جماتا ہو نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اور بنا اتنا تو ہو جاؤں اگر میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء فرمانے لگے بیٹا عبدالقادر لوگوں کو حق کی طرف بلا، دین کی طرف بلا، اسلام کی طرف بلا، قرآن کی طرف بلا۔ میں نے عرض کیا میرے جد امجد میں عجمی ہوں، یہ بغداد کے لوگ فصحاء عرب ہیں، بڑے بڑے علموں والے ہیں، عربی ان کی زبان ہے، میں یہاں کوئی کمی ہے؟ اپنا منہ کھول دو۔ حضرت عبدالقادر فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، امام الانبیاء نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا، اتنے میں لعاب کا ذائقہ بھی منہ میں تھا، اتنے میں شیر خدا تشریف لے آئے، 6 مرتبہ انہوں نے بھی ڈالا۔ کہا اب زبان میں تاثیر آ گئی، تاثیر تو پہلے بھی تھی الحمدللہ، لیکن اب سرکار نے خاص کرم کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا لعاب ڈال کے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں اب علم و حکمت کا دریا میرے دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا اور جس کی لہریں اٹھ رہی تھی فرمایا اس کے شعلے مچ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، 1 2 شروع میں 2 سے 3 تھے، 5 ہوئے، اور جب میری شہرت ہوئی نہ فرمایا آپ ہزاروں اکیلا ہی چلا تھا جانے منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ فرمایا اب لوگ آنے لگے، ہزاروں کا مجمع، پہلے مدرسہ نظامیہ میں آپ کا منبر لگایا جاتا اور آپ کی عادت کریمہ سنت بچوں کے ساتھ حضرت کی عادت تھی کہ جب آپ واعظ و نصیحت کرتے نا آپ فرماتے الحمدللہ، پھر تھوڑی دیر گزرتی آنکھیں بند ہیں پھر فرماتے الحمدللہ، پھر تیسری مرتبہ فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرید کرنے لگا حضور کیا بات ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہا جا سکتا تھا، میں تمہیں پتہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتا۔ جب میں پہلی مرتبہ کہتا ہوں الحمدللہ، دنیا میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر عبدالقادر کا بیان سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں دوسری بار کہتا ہوں الحمدللہ تو جنات میں جو اولیاء اللہ ہیں اور فرشتگان ہیں وہ میرے بیان کو سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے جو رب عالمین کا، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جب ایک چھوٹا سا بچہ بولنے لگتا ہے، ابا ابا کہتا ہے، اماں اماں کی صدا دیتا ہے، ماں کو بھی پیارا باپ کو بھی پیارا، فرمایا وہ بندہ اللہ کا ولی ہو، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ہو، جو کہے الحمدللہ رب العالمین، رب کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ فرمایا کہ اب لوگ آنے لگے، لوگ آنے لگے اور جو آتا تھا بگڑی بن جاتی تھی، بگڑی بن جاتی تھی، عجیب رنگ عجیب کیفیت تھی، 70 ہزار کا مجمع ہوتا۔ فرمایا 400 مبیرۃ، فرمایا 400 آدمی ایسے ہوتے تھے کہ قلم دوات لے کے حضرت کی بیان کو لکھتے تھے، ایک قاری دائیں ایک بائیں بیٹھ جاتا تھا، آپ بیان کرنے لگ جاتے تھے، فرمایا واعظ و نصیحت کرتے، فرمایا سینکڑوں علماء بھی آپ کی مجلس میں موجود، 2 ہزار اللہ تعالیٰ کے ولی آپ کی محفل میں موجود۔ اور عبدالرحمن جوزی بہت بڑے آدمی، لیکن علم جو ہے اگر اللہ دے دے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے دولت مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اولاد مل جائے تب بھی اللہ کا شکر
اور اگر ولایت کا درجہ مل جائے تو پھر بھی اکڑ پر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ تو اکثر اہل علم کو دیکھا ہے کہ میں آ جاتی ہوں، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں وہ تو لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے نہیں، اور میں علم آئے تب بھی عاجزی، عبادت کا موقع ملے تب بھی عاجزی۔ میں جس بزرگوں کا ذکر کرنے والا ہوں ان کے لیے بدگمانی نہیں کرتا۔ ایک بات آئی تھی تو میں کرتا، فرمایا کہ حضرت پیران پیر کے ایک مرید کہنے لگے حضرت میں آپ کی درس قرآن میں روزی آتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ میرے پیر کے بھی درس قرآن میں آپ جائیں۔ عبد الرحمن جوزی نے کہا بھئی یہ پیروں نے درس دینا کب سے شروع کر دیا؟ حضور آپ آئے تو صحیح۔ عبد الرحمن جوزی آ گئے، ساتھ علماء کو بھی لے آئے، کچھ علماء کو بھی لے آئے، اور حضرت پیران پیر کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے، غوث پاک کا بیان شروع کرنے لگے۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ولی کی فراست سے ڈرا کرو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ تم نے ظاہری علم پڑھا ہے، یہ ظاہری علم بھی ہے، ان کے پاس علم لدنی کی دولت بھی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے خاص بندے ہیں جن کو میں نے علم لدنی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا۔ بخاری کے اندر امام بخاری بھی بخاری شریف کی ہے، قرآن پاک کے 30 پارے جو ہیں اس کے حساب سے لکھتے، بیچ میں صورتوں کی تفسیر بھی لکھتے، تو ان میں سے آپ لکھتے ہیں کہ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں کلیم اللہ، ہم نے ایک اور عالم کو بتایا ہے، ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ فرمایا کہ جاؤ جہاں دریا کے 2 دانے ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو علم لدنی سے نوازا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ تو خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، فرمایا کہ علم ظاہر کیا تھا، علم طریقت کیا تھا، علم شریعت کیا تھا، کیونکہ وہ مقام نبوت ہے، ہم لوگ عاجز ہیں، ہم تو ان کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن فرمایا کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر آپ کی محفل میں عبد الرحمن جوزی بیٹھ گیا۔ علماء کی یہ عادت ہوتی ہے، بڑا عالم آ جائے نا تو طالب علم بیٹھتے ہیں نا، مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا عالم جس کو علم ہوتا ہے وہ سر ہلاتا ہے کہ یہ میرے علم میں ہے، پھر دوسرا اس کی طرف دیکھتا ہے ہاں یہ بھی میرے علم میں ہے، تیسرا اس کی طرف دیکھتا ہے ہاں یہ بھی میرے علم میں ہے۔ اب عبد الرحمن جوزی سر ہلا رہے، فرمایا 17 تک سر ہلتے رہے، فرمایا نگاہیں بھی ملتی رہی، فرمایا اشارے بھی ہوتے رہے، 18ویں کے اوپر پہنچے تو گردن خم ہو گئی، فرمایا 19 ہے 20 ہے، چلتے چلتے 40 تک پہنچے، اور 40 بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میاں یہ کال تھا جو کتابوں کا علم ہے، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ عبد الرحمن جوزی نے جب سنا تو کپڑے پھاڑ ڈالے، دستاریں گر گئی، اور کہا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں لیکن عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایسا عالم ہے کہ لگتا ہے کہ علم آسمان سے مسلسل اتر رہا ہے، ان کے سینے کے اوپر علم نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ کمال عطا کیا اور ایک کرامت عطا کی۔ 10 بجے اپنے انشاءاللہ پھر محفل حضرت پیران پیر روشن زمین کرامت سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اچھا علم کی 50,000 اقسام ہیں، 50,000
فرمایا کہ علم دین کا سود مند فائدہ مند۔ حضرت ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ماموں تھے، اور ماموں کہتا تھا بانجے کو بیٹا یہ فلسفے کا علم کسی کام کا نہیں، منطق کا علم کسی کام کا نہیں، یہ یونانی فلسفے کی تم کتابیں رٹ رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا علم حاصل کر کہ جو فائدہ ہو۔ لیکن وہ جوانی تھی اور اس میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے ماموں ابو نجیب سہروردی غوث پاک کی محفل میں اور آگے کہا حضور یہ میرا بھانجا ہے، اس نے یونانی منطق اور فلسفے کی کتنی کتابیں زبانی یاد کر دی۔ آج تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، پہلے طلباء کتابیں زبانی یاد کرتے تھے، صرف کی نحو کی کتابیں زبانی یاد کرتے تھے، تفسیریں زبانی یاد، حدیثیں زبانی۔ امام بخاری کو یہ بخاری جو لکھی یہ آپ کو اللہ نے اتنا حفظہ عطا کیا تھا، یہ تقریباً 7000 کچھ حدیثیں ہیں، اور اس میں تکرار والی نکال دیں تو 4000 بچ جاتی ہے۔ آپ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام حاکم جنہوں نے المستدرک لکھی، ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور حدیثیں یاد کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی نا، قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت پیران پیر روشن ضمیر فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو پیش کیا گیا، آپ نے اپنا ولایت والا سینے پہ پھیرا۔ اب بیٹا بتاؤ کون کون سی کتابیں تجھے یاد ہیں؟ کہا حضور کتابیں تو چھوڑے مجھے نام بھی بھول گئے۔ آپ نے پھر ہاتھ پھیرا، فرمایا آپ بتاؤ؟ کہا حضور شریعت محمدی کے سارے مسئلے یاد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ شریعت علم محمدی ہے، فرمایا اس کو آگے بھی سیکھا اور سیکھتا بھی رہ، میری بارگاہ میں آ جا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں جو غوث پاک کی محفل میں آتے ہیں۔ اسیروں کے مشکل کشا سے شرابی، فاسق، تارک صلاح، لیکن ان کی زبان بھی تحصیل والی، ان کے کام بھی ایسے ہیں، تو پھر لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہ ہو؟ جب سے بے عملی ہو گئی ہے تو تحصیل ختم ہو گئی۔ پہلے تو ہم خود معافی مانگتے، یا اللہ گناہوں کو معاف کر، باعمل عالم کر دے، ایسا کر دے کہ وہ تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹے، زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ جب خود انسان کا عمل ہوگا پھر وہ جو بات نکالے گا وہ اثر کرے گا، اثر کرے گا۔ ادھر آ جائے گی جگہ خالی، ایسا بھی کرے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں نہ بیٹھے، ہمارے قریب آئے، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر، پھر محفل بھی غوث پاک کی ہے، فرمایا کہ محفل کی 11ویں والے پیر کی ہے، پھر تاثیر کیسا نہ ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے قسمت بدل جاتی، اور بہت سارے ایسے ہوتے کہ آپ کی محفل میں آنکھ لگتی قسمت جا جاتی۔
آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بیٹھا ہوا تھا توجہ کے ساتھ، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے 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 تقریر چھوڑی اور ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوئے، جب تک وہ بندہ سویا رہا ہاتھ باندھ کے کھڑے، اچانک آنکھ کھلی، وہاں فرمانے لگے میاں کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا حضور بندہ نواز آپ سے کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا تو سو رہا تھا لیکن تیری قسمت جاگ رہی تھی، تو خواب میں اللہ کے محبوب کی زیارت کر رہا تھا، میں ظاہری زیارت کر رہا تھا۔ وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے قدم، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا چاند کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں کہ وہ ہے تلوار تیرا، آواز آتی رہے گی، اولیاء ملتے ہیں کے وہ ہے تلوار تیرا، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، اور تیرے دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا، کہ تیرے دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا۔ تو میں کہتا ہوں یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے بغداد کے ممبر پر، بغداد کے ممبر پہ بیان ہو رہا تھا، حضرت غوث پاک بیان کر رہے ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ آپ کی محفل میں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، اصفیاء بھی موجود ہیں، فرمایا کہ مسلمان مومن فرمایا تمام موجود ہیں۔ آپ بیان کرتے کرتے زبان کے اوپر جاری ہو گیا قدمی علی رکبتی لکل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ بیٹا آپ تھوڑا ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ، ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے اور قدم ولایت کو کوئی نہ مانے تو ولی بن سکتا نہیں ہے، کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی، بولو سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مدافعن ہے۔ جب پیران پیر فرمانے لگے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے، فرمایا جتنے محفل میں بیٹھے تھے جو ولی تھے انہوں نے فوراً سر جھکا دیے، ایک آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کا قدم پکڑ کے اپنی گردن کے اوپر رکھ دیا، کہ جن کی ممبری بنی بھائی گردن اولیاء، اس قدم کے کرامت بیلا ہوں سلام۔ تو حضرت غوث پاک جو قریب بیٹھے انہوں نے تو سر جھکایا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ مسکرا دیے غوث پاک اور فرمانے لگے میاں تم نے بڑی دیر کر دی ہے، غیاث الدین کا بیٹا قاضی ہے، غیاث الدین کا بیٹا خراسان کی غار کے اندر خواجہ معین پہ کساں
حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب غوث پاک کا فرمان سنا نا تو سر جھکانا شروع کر دیا۔ جھکتے جھکتے آپ نے اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیا اور زمین کے اوپر رکھ کے کہنے لگے لا بل عینی و رأسی، لا بل عینی و رأسی، حضرت آپ کا قدم میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری گردن کے اوپر بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے پہل کر دی ہے، فرمایا چشتیہ سلسلے کے عظیم پیشوا بن گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سور وردی سارے بعد میں، نقش بندی بعد میں، چشتی بعد میں، سب سے پہلے یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ قادری ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قادری ہیں، کیونکہ غوث پاک قادری سلسلے کے پیشوا ہیں اور یہ سب ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اور جنہوں نے مانا میاں پھر ان کو اللہ نے منوا دیا، جنہوں نے غوث پاک کو مانا پھر دنیا نے بھی ان کو مانا۔ آج خواجہ کو سلامی پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے سلسلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ او نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے۔ او نظر مل کے پڑھیں گے تو اسپیکر کو چھوڑے کوئی بات نہیں، آپ پھر مل کے پڑھیں۔ او نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے سہارے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں کہ دن زندگی کے۔ کوئی ہے شمس کوئی قمر ہے قطب دین، کوئی کنجے شکر ہے میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ نے کیسے دیے ہیں، مل کے پڑھیے میرے خواجہ نے کیسے دیے ہیں، چشتیوں کو دیے روشنی کے۔ ہے دلوں میں تیری حکمرانی، اولیاء تیرا بھرتے ہیں پانی، شان و شوکت جھکی تیرے در پر، اے میں صدقے تیری خواجگی کے۔ او نیاز پہ تیری عطائیں چل پڑے، رحمتوں کی ہوائیں، صدقہ خواجہ جی خواجہ، صدقہ خواجہ مورے خواجہ، صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا، کہ سر سے بادل چھٹے اب غمی کے۔ او نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے۔ اور میں تمام ولیوں نے مان لیا۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنو۔ 29 اکتوبر اور 30 کو شیخ الاسلام والمسلمین حضور بابا فرید الدین کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، 2 دن ہم حاضر رہے، سالانہ حاضری ہوتی ہے، اور 31 کو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر تھے۔ تو فرمایا کہ 11ویں شریف یہ صرف خواجہ مرشد صاحب نہیں منا رہے، یہ جناب فہیم صاحب نہیں مناتے، بلکہ بابا فرید بھی مناتے، اور 11ویں منانے والے فرید الدین ہیں، اور محفل میں آنے والے کون ہیں؟ علاء الدین ثابت کرنے والے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، جمال الدین ہاشمی ہیں، بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بابا صاحب کے خلفاء ہیں۔ بابا صاحب کے خلفاء پوری دنیا میں پھیلے، یہ کراچی میں بھی ایک ہے حضرت منگو پیر سخی سلطان حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی فرید الدین کا شکر کا فیض ہے۔
اور جب ان کی بارگاہ میں آنے والے ولی ہو گئے تو بابا کا اپنا کیا مقام ہے؟ بابا گنجے شکر او کرم کی نظر میں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی۔ دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانہ تیرا قائم رہے آستانہ۔ مل کے پڑھ لیجئے، بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ۔ حضرت گنجے شکر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا مریدان بھی بیٹھے ہیں، خلفاء بھی بیٹھے ہیں، ذکر کی 11ویں والے پیر کا چل نکلا۔ کہا حضور ایک مسئلہ تو بتائیں۔ کسی مرید نے عرض کی میں پوچھنے والے ہوں میرے مرید کیا پوچھنا ہے؟ کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کے پیر و مرشد جب غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے تو آپ کے جد امجد دادا مرشد نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا اور کہا تھا لا بل عینی وراسی، آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے میری گردن کے اوپر بھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا؟ آپ نے یہ آنکھیں، ان کو کیا بولتے ہیں آپ؟ پلک، کیا کہتے ہیں؟ پلک۔ یہ آپ نے پلکوں کے بال پکڑے اور فرمایا کہ فرید الدین کی پلکوں کے اوپر بھی غوث پاک کا قدم، غوث پاک کا قدم ہے، تبھی تو فرید الدین ہے، تبھی تو معین الدین ہے، تبھی تو نظام الدین ہے، علاء الدین ہے۔ اس لیے کہ جس نے غوث پاک کی ولایت کو مانا ہے فرمایا ولایت کے بادشاہ بنتے چلے، اور اس لیے ہم غوث پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ان کی 11ویں اس لیے مناتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں جو کہے میں قادری ہوں، جو کہے میں قادری ہوں، آپ فرماتے ہیں میں نے اسے قبول کر لیا، میں نے اسے قبول کر لیا، اور کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا کہ عبد القادر ہم نے جو تمہیں مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے ہم کبھی تمہیں نیچے نہیں کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دروغہ جہنم سے ہم کلام ہوا، میں نے کہا کہ تیرے رجسٹر کے اندر کوئی میرے مرید کا بھی نام ہے، وہ کہنے لگا نہیں حضرت اللہ نے حکم دیا جو میرے بندہ عبد القادر کا مرید ہو اس کو میں نے ابھی سے بخش دیا، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو میاں ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المرء مع من حبہ، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو خدا کا کرم ہے کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دامن غوث پاک ہوگا، غریب نواز ہوگا، فرید الدین گن شکر کا دامن و بابا فرید و کمال کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اور میرے صابریوں فریدیوں سنو، کل قیامت کے دن اللہ فرید کو 2 پر عطا کرے گا، میں حشر کے میدان میں 2 چکر لگاؤں گا، اور جو حق فرید یا فرید کہتے ہیں نا میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا، جو میرے کو مانتے ہیں اور تھرے تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو میاں اولیاء کا ادب کیا کرو، بے ادبی نہ کیا کرو، اور عقیدہ رکھا کرو، جب عقیدہ رکھ کے جاؤ گے تو فیض بھی ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں، گناہگار گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، واقعہ طویل ہے اشارہ دے گا، اور ارادہ کر کے چلا توبہ کا کہ ایک بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں،
اور ارادہ کر کے چلا تھا، اور کہا کہ جب ارادہ لے کے نکلا راستے میں موت آ گئی، اچھی نیت کی وجہ سے بخشا گیا۔ تو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنو، ابھی پہنچا نہیں تو بخشا گیا، اور جب پہنچ جائے پھر کتنا کرم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، فرمایا ان کا مرتبہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن اللہ کے اوپر قسم کھا دے، فرمایا کہ اللہ ان کی قسم کو نہیں بدلتا۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ اپنے رب سے جو سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوالوں کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اللہ والوں کو مانتے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے مرید ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مرید ہونے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ غوث پاک ہو، بابا فرید ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، فرمایا جس نے بھی محبت کی ہے بیڑا پار ہو گیا۔ آخر میں یہ کلام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مل کے ہو سکے تو میرے ساتھ پڑھ لیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، اور میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ مل کے پڑھیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، اور مولا علی کا صدقہ کر دے شکر کا صدقہ، مولا علی، مل کے پڑھے مولا علی کا صدقہ کر دے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، اور کل اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، اور دامن پسار دل پہ لاکھوں ولی کڑے ہیں، بولو دامن پسار دل پہ، دامن پسار دل پہ لاکھوں ولی کڑے ہیں، اور بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، یہ تیرا کرم ہے یا اللہ، یہ تیرا کرم یا اللہ، جو بلا لیا گری پر کاروسیا فریدی، کہاں سے تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، مولا علی کا
سبحان اللہ. آپ بیٹا آپ